میاں محمود الرشید صاحب، جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں آپ کے الائز یا جو بھی آپ کا سسٹم ہے، سپورٹ سسٹم ہے، وہ اس پی ڈی ایم کے پریشر کے نتیجے میں وہ سارا آپ سے جدا ہو جائے گا، آپ کمزور ہو جائیں گے، حکومت کر نہیں پائیں گے۔ پی ڈی ایم میرے خیال میں یہ کرے گی اور یہی کرنا چاہ رہی ہے۔ استعفیٰ آپ نے ٹھیک کہا، آپ کی مرضی ہے نہ دیں، لیکن ایسے حالات یہ پیدا کر دیں گے کہ آپ حکومت نہیں کر پائیں گے۔ میاں محمود الرشید صاحب، جی میں یہ سمجھتا ہوں یہ انہی مفروضوں اف اینڈ بٹس کے اوپر تو سارا کچھ چلا رہے ہیں۔ اسی پہ تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ ان خواہشوں کے اوپر ہیں کہ وہ فلاں چھوڑ دے گا، فلاں الگ ہو جائے گا، ان کے پاس وہ سنگل میجورٹی نہیں ہے۔ انہیں یہ نہیں اندازہ کہ حکومت کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے نہیں چلتے، اور نہ ان کی خواہشوں کے اوپر وہ ہمیں چھوڑ کے ان کے ساتھ ملنے والے ہیں، نہ الگ ہونے والے ہیں۔ اس لیے یہ تو ایک بڑی بھودی سی دلیل ہے نا کہ وہ ان کو کمزور کر دیں گے۔ جی یہ ہم کمزور انشاءاللہ نہیں ہوتے۔ 5 سال کے لیے یہ آئین اور قانون کا یہ قصیدہ پڑھتے ہیں۔ آئین اور قانون کے اندر ہے کہ جب ایک دفعہ انتخابات ہو جائیں، 5 سال کے لیے لوگ منتخب ہو جائیں تو انہیں کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ انہوں نے 3 ٹینیور کام کیا ہے، 25 سال 20 سال حکومتیں کی ہیں۔ اگر عمران خان کو یہ 2 سال بھی برداشت نہیں کر رہے، آپ بھی 2.5 سال کہہ رہے تھے، 3 سال کہہ رہے تھے، بھی یہ 2.5 سال بھی نہیں ہوئے، جنوری میں جا کے ہوں گے، تو یہ انہیں برداشت نہیں ہے۔ بات صرف ایک ہے کہ ان کے بڑے جو لٹیرے سارے وہ پکڑے ہوئے ہیں، ان کے کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ کوئی نہ این آر او، نہ کوئی چھوٹ، نہ کوئی ریلیف کی سبیل نظر آتی ہے، اور اداروں کو ہم نے بالکل آزاد اور کھلا کیا ہوا ہے کہ جو بندہ بھی ان کے پاس تو اب ایسے ایسے ایویڈنس ہیں اداروں کے پاس کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ یہ جو پیچھے سارے آ رہے ہیں نا، ان کی باری بھی سب کی آنے والی ہے، جو بھی اس میں ہے، اور جو وہ تحقیقات جو میاں صاحب، ادارے کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا واویلا جو ہے یہ ان اپنے لیڈروں کی کرپشن سے توجہ ہٹانے کا ہے کہ کسی طریقے سے یہ عمران خان سے جان میاں چھوٹ محمود جائے رشید صاحب، یہ اور نیب استعفے اسی دے طرح دیتے کی ہیں اگر بن تو جائے کیا جیسی وہ صورتحال پہلے ہوگی؟ تھی۔ میاں صاحب، استعفے اگر دے دیتے ہیں یہ پنجاب اسمبلی سے، سینٹ سے، میں قومی آج اسمبلی، کیا آپ کو ہوگا؟ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان تلوں میں اتنا تیل کدھر ہے؟ وہ اچھا، استعفے کب دیں گے؟ تو جب یہ ابھی آپ دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا، کوئی استعفے دینے والا دم خم ان کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپس میں اس پہ اتفاق ہی نہیں کر سکتے، اور اگر انہوں نے استعفے دے دیے تو جناب یہ ضمنی الیکشن جو ہے یہ تیار ہے۔ وہ اچھا، ضمنی الیکشن ہم دوبارہ کرائیں گے، اس انتخاب کے نتیجے میں اسمبلی جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے ہمیں، انہوں نے استعفے دینے ہیں، شوق سے دے کے گھر چلے جائیں۔ ٹھیک۔ میاں میاں اگر یہ قبول نہیں ہے، نہیں یہ سارا میاں کچھ جاوید یہ لطیف صاحب، سسٹم قبول نہیں ہے، میاں جاوید یہ لطیف صاحب، کچھ بھی نہیں دیکھیں ملے ان گا۔ کو تو سب سے حدیث کیا ہے منیب، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا، جی جی، اور یہ جس اعتماد پہ اس سے بات کر رہے ہیں، ان کا اعتماد یہ ہے کہ لانے والے جانے اور ان کا کام جانے۔ بات یہاں محمود رشید صاحب چلتی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کہتے آپ ہیں یہ کہ بار بار کہتے ہیں لانے والے نانے، وہ جوید صاحب الفاظ نام لائے تو لے ہیں۔ ذرا، لانے میں والے جانے والے استعاروں میں بات نہ کریں، تیاڈے آپ نالوں، کھل کے بات تو اچھا کریں، بات کبھی تو کسی سن کا لینا۔ نام لیتے ہیں، کبھی کسی کا ایک تو نام مسئلہ لیتے ہیں، ہے کہ دوسرے نام کی تو بات لینا سننے یار، کا وہ آپ میں دلیری حوصلہ پیدا نہیں ہے۔ کریں، اور بات تو طاقت پیدا یار کریں ان کو تو ٹانگوں میں۔ چپ اچھا میاں صاحب، ایک منٹ گال سن لو، ہاں جی پلیز۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آئینی تقاضا ہے کہ 5 سال کے لیے ہم منتخب ہوئے ہیں۔ آپ کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ آئین میں ہی مڈ ٹرم انتخابات جو ہیں اس کو کوئی آپ انکاری یا غیر آئینی بڑی بات گل وہ ہے، نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ بات سن لیا کریں، ایک سیکنڈ۔ دوسرا میں یہ آپ کو کہوں گا سن کہ رہا ہوں منیب صاحب، بات یہ ہے کہ ہم علاج کرنے آئے ہیں اس بیماری کا جو 70 سالوں میں پاکستان کا ایک حصہ گنوا بیٹھی اور دوسرا حصہ لاغر ہو رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ بیماری کا نام کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ آئین، جو یہ کہتے ہیں کہ نام لو، نام یہ ہے کہ اگر آئین قانون پر عمل ہو تو یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ علاج بھی یہ تشخیص ہم نے کر دی، نواز شریف نے کر دی، کہا کہ یہ علاج ہے، اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے سربراہان نے اس کو انڈوز کیا کہ یہی علاج جو ہے اس سے پاکستان کی بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ نکل رہے ہیں، جو لوگ باہر اب بھی
ریلی ایک لاہور میں نکلی ہوئی ہے صبح 2 بجے سے، ابھی جو منزل پہ اس نے پہنچنا ہے میرا خیال ہے 2-2:30 بج جائیں گے، مگر ہزاروں نہیں، کم از کم کوئی 35-40 ہزار کا کراؤڈ پیدل چل رہا ہے صبح سے 2 بجے سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو ریلی ہے، جلسہ 13 دسمبر کو ہے، اس دن آپ دیکھیں گے، اور جو آپ بات سننا چاہتے ہیں، جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا یا آپ کا فیصلہ کیا ہوگا، 8 دسمبر کو جو سربراہی اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہم پہیا جام سٹرائک، اس میں ہم شٹر ڈاؤن، اس میں ہم لانگ مارچ، اس میں ہم استعفے، ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ ترتیب کیا ہوگی، مگر یہ طے ہے کہ کسی طور پر بھی صرف یہ حکومت کا جانا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد بنیادی سب کا اکٹھے ہونے کا ہے کہ آئین قانون پر عمل داری۔ آپ جس بیماری کا ذکر کر رہے ہیں آپ خود اس میں بڑی معذرت کے ساتھ اٹے ہوئے تھے اس بیماری کی جراثیم سے، اگر میں کہہ پاؤں تو، اگر آپ کو برا نہ لگے، کہہ رہے ہیں آپ اس بیماری کا مرض جو علاج ہے وہ آپ کرنے جا رہے ہیں، لیکن مجھے یہی یقین ابھی ثابت ہونا ہے، یہ میں ناصر شاہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا اس بیماری کا چلیں بیماری تو آپ کے نزدیک وہ ہے، لیکن کیا اس بیماری کے علاج کے اندر ڈاکٹر پورے ہیں آپ کے؟ آپ خود تو ایک ڈاکٹر ہیں۔ ایک سیکنڈ شاہ جی سے پوچھنے دینا۔ ایک سیکنڈ آپ نے سوال کیا ہے، میں منیب صاحب آپ کو پہلے تو سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیماری تشخیص کی ہے ہم نے کہ آئین قانون پر عمل نہ ہونا یہ پاکستان کی سب سے بڑی بیماری ہے، پہلے یہ بتائیں یہ بات درست ہے کہ نہیں، نمبر 1۔ اب دوسرا جو ہم علاج اس کا ڈھونڈ رہے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ آئین قانون پر عمل داری اس کا علاج ہے، مجھے یہ بتانا کیا غلط ہے؟ اپوزیشن میں یاد آتا ہے نا سر، بھائی نہیں، یہ بھی غلط آپ کر رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ 2014 میں ہم نے کیا کہا تھا، پھر مجھے یہ بتائیں ڈان لیکس کہاں سے آئی تھی؟ ایک سیکنڈ ڈان لیکس کہاں سے آئی تھی؟ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا حکومت میں ہوتے ہوئے جے آئی ٹی نہیں بنی، حکومت میں ہوتے ہوئے آپ نے کہا ڈان لیک کانسپریسی، آپ خود فرما رہے ہیں، پھر آپ نے خود کیوں کہا آپ کی حکومت نے کہ سیکیورٹی بریچ ہے؟ 1000 دفعہ یہ بات میں نے آپ کو کہی ہے کہ پاکستان جن اندھیروں میں اور جس دہشت گردی میں بھمر میں پھنسا ہوا تھا نا، اگر ہم وہ کمپرومائز کر کے آگے نہ بڑھتے تو آج ہم کہنے کی یہ پوزیشن میں نہ ہوتے۔ آپ نے یہ کہنا تھا کہ آپ نے کیا کہ آپ نے دور میں، نہیں تو میاں صاحب آپ نے یہ کہنا تھا اپنے اقتدار کے لیے آپ اس وقت بیٹھ رہے نا، سٹینڈ لے لیتے، اقتدار ہی جانا تھا سر۔ یہ بالکل غلط بات آپ کر رہے ہیں۔ کیسے میاں صاحب اقتدار ہی جانا تھا؟ بھائی آپ آج یہ سوال کرتے ہیں، 2017 میں گئے 16 میں چلے جاتے۔ آپ جیسے سینئر اینکر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی بنتی نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ اور بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ کی آج تک لیاقت علی خان کے ساتھ گولی کا جواب آج تک کوئی ڈھونڈ سکا کہ کس نے ماری؟ سازش کیا